السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نیہا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹی وی کا خصوصی تاریخی پروگرام راز اور تاریخ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی سے روشناس کروائیں گے جس کا نام برصغیر کی آزادی کی تحریک میں ہمیشہ عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے، مگر افسوس کہ انہیں وہ شہرت نہیں ملی جس کے وہ حقیقی معنوں میں مستحق تھے۔ جب مہاتما گاندھی کو برطانوی حکومت نے گرفتار کیا تو ایک عمر رسیدہ، باوقار اور بے خوف شخصیت نے آزادی کی تحریک کی باغ ڈور سنبھالی اور نمک ستیہ گرہ کو جاری رکھا۔ اس شخصیت کا نام تھا عباس طیب جی۔ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ عباس طیب جی کون تھے اور ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا، وہ ایک اعلیٰ جج سے آزادی کے سپاہی کیسے بنے، گاندھی جی نے ان پر اتنا اعتماد کیوں کیا اور ان کی قربانیاں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں کیوں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور معلوماتی داستان۔ ابتدائی زندگی۔ عباس طیب جی کی پیدائش 1 فروری یعنی کہ 1 فروری 1854 کو گجرات کے شہر بھروچ میں ایک معزز مسلمان خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد ایک تعلیم یافتہ اور بااثر شخصیت تھے اور خاندان سماجی خدمت، انصاف اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے لیے مشہور تھا۔ عباس طیب جی نے ابتدائی تعلیم ہندوستان میں حاصل کی، بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گئے جہاں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنے دور کے ان چند ہندوستانیوں میں شامل تھے جنہیں مغربی تعلیم اور جدید قانونی نظام پر مکمل عبور حاصل تھا۔ عدالتی خدمات۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد عباس طیب جی نے قانون کے شعبے میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ انہیں ریاست بروڈا کی عدالت میں اہم ذمہ داریاں دی گئی اور بعد میں وہ ریاست کے چیف جسٹس مقرر ہوئے۔ بطور جج وہ اپنی دیانتداری، غیر جانبداری اور انصاف پسندی کے لیے مشہور تھے۔ ان کے فیصلے ہمیشہ قانون اور انصاف کی بنیاد پر ہوتے تھے، اسی لیے عوام اور حکمران دونوں ان کا احترام کرتے تھے۔ زندگی کا بڑا موڑ۔ 1919 میں جلیان والا باغ کے المناک قتل عام نے عباس طیب جی کی زندگی بدل دی۔ ہزاروں نہتے شہریوں پر برطانوی فوج کی فائرنگ نے انہیں شدید صدمہ پہنچایا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ایک ایسی حکومت جو اپنے ہی شہریوں پر ظلم کرے، اس کی خدمت کرنا اخلاقی طور پر درست نہیں۔ اسی احساس نے انہیں آزادی کی تحریک کا حصہ بنا دیا۔ گاندھی جی سے قربت۔ عباس طیب جی کی ملاقات مہاتما گاندھی سے ہوئی تو وہ ان کے نظریات سے بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے سادہ زندگی اختیار کر لی، غیر ملکی لباس چھوڑ دیا، کھادی پہننا شروع کر دی، آرام دہ زندگی ترک کر دی اور مکمل طور پر تحریک آزادی میں شامل ہو گئے۔ گاندھی جی ان کی دیانت، اصول پسندی اور نظم و ضبط سے بے حد متاثر تھے۔ نمک ستیہ گرہ۔ 1930 میں گاندھی جی نے مشہور نمک مارچ شروع کیا اور اس مارچ کا مقصد برطانوی حکومت کے ظالمانہ نمک قانون کے خلاف پرامن احتجاج تھا۔ ہزاروں افراد اس تحریک میں شامل ہوئے، لیکن برطانوی حکومت نے جلد ہی گاندھی جی کو گرفتار کر لیا۔ ایسے نازک وقت میں تحریک کو کسی مضبوط اور قابل اعتماد رہنما کی ضرورت تھی۔ گاندھی جی نے پہلے ہی عباس طیب جی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ قیادت کی ذمہ داری۔ گاندھی جی کی گرفتاری کے بعد تقریباً 76 سالہ عباس طیب جی نے بغیر کسی خوف کے تحریک کی قیادت سنبھالی۔ انہوں نے کارکنوں کا حوصلہ بلند رکھا، عدم تشدد کی پالیسی جاری رکھی، ملک بھر میں آزادی کا پیغام پہنچایا۔
برطانوی حکومت نے انہیں بھی خطرہ سمجھا اور جلد ہی گرفتار کر لیا، لیکن ان کی گرفتاری نے تحریک کو کمزور کرنے کے بجائے مزید مضبوط بنا دیا۔ ہزاروں نئے رضاکار میدان میں آ گئے۔ قید و قربانیاں۔ عباس طیب جی نے اپنی عمر اور عہدے اور سابقہ حیثیت کی پرواہ کیے بغیر قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ انہوں نے کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ آزادی صرف سیاسی جدوجہد نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ ان کی استقامت نے نوجوانوں کو تحریک آزادی میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ شخصیت: عباس طیب جی نہایت نرم مزاج، باوقار اور منکسر مزاج انسان تھے۔ ان کی زندگی کی نمایاں خصوصیات یہ تھیں: سچائی، انصاف، دیانتداری، سادگی، مذہبی رواداری، قومی اتحاد، عدم تشدد پر یقین۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے مضبوط حامی تھے اور سمجھتے تھے کہ آزادی صرف باہمی اتحاد سے حاصل ہو سکتی ہے۔ آخری ایام۔ 1936 میں عباس طیب جی کا انتقال ہو گیا۔ اگرچہ وہ آزادی حاصل ہوئے نہیں تھے اور نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن ان کی خدمات آزادی کی بنیاد مضبوط کرنے میں انتہائی اہم ثابت ہوئی۔ آج بھی انہیں ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے اہم رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت۔ تاریخ دانوں کے مطابق عباس طیب جی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے انتہائی مشکل حالات میں تحریک آزادی کا تسلسل برقرار رکھا۔ اگر گاندھی جی کی گرفتاری کے بعد قیادت کمزور پڑ جاتی تو نمک ستیہ گرہ شاید وہ تاریخی کامیابی حاصل نہ کر پاتا جس نے دنیا بھر کی توجہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک کی جانب مبذول کرائی۔ عباس طیب جی نے ثابت کیا کہ اصل رہنما وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں قوم کا حوصلہ بنے۔ دلچسپ حقائق۔ عباس طیب جی ریاست بروڈا کے چیف جسٹس رہ چکے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ سرکاری عہدہ چھوڑ کر آزادی کی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ گاندھی جی انہیں اپنے قابل اعتماد شخصیات میں شمار کرتے تھے۔ گاندھی کی گرفتاری کے بعد انہوں نے نمک ستیہ گرہ کی قیادت کی۔ انہیں بھی جلد گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی سادگی اور اصول پسندی آج بھی مثال سمجھی جاتی ہے۔ عباس طیب جی کا تاریخی پیغام۔ عباس طیب جی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انصاف، اصول، سچائی اور قربانی انسان کو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ طاقت صرف اقتدار میں نہیں بلکہ کردار میں بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، عباس طیب جی کی زندگی اس حقیقت کی روشن مثال ہے کہ آزادی کی تحریک صرف چند معروف رہنماؤں کی نہیں بلکہ بے شمار ایسے گمنام اور کم معروف ہیروز کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور جنہوں نے اپنے آرام، عہدے اور ذاتی مفادات کو قوم کی خاطر قربان کر دیا۔ اگر آپ کو آج کا یہ تاریخی سفر پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ اگلی قسط میں کس تاریخی شخصیت کی مکمل داستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں نیہا خان، آپ دیکھ رہے تھے راز اور تاریخ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔